بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے. 11-12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ لاہور میں ملک بھر سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح خانہ تشریف لائے. آنے والے مخلصین نے تسبیح خانہ میں 11 طاقتور روحانی اعمال سے اپنے مسائل، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پائی. 11 ربیع الاول کی صبح ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسبیح خانہ میں وسیع و پرتکلف لنگر شروع کر دیا گیا. لنگر میں قورمہ، بیسن والے نان، پدانے، حلوہ پوری اور میٹھا شربت مسلسل چلتا رہا. تسبیح خانہ کی جانب سے پہلی بار 11 بابرکت پانی آنے والے عقیدت مندوں کے لیے عام کر دیا گیا. آپ سال میں کسی بھی دن تسبیح خانہ آ کر یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں. 11 ربیع الاول کو بعد از نماز مغرب روحانی نشست میں شیخ الوظائف نے درود پاک پڑھنے اور اس کے کمالات پر بیان فرمایا، جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحضار. ایک تسبیح ایسی ہو. اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب. روحانی نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے 3 طاقتور روحانی اعمال کرائے. یہ وہ عمل ہے جو میرے حضور کے مبارک نام ہے 99، اور ہر نام میں تاثیر ہے، ہر نام میں طاقت ہے، ہر نام ناکامیوں کو دور کرتا ہے، ہر نام دل کی مرادیں لاتا ہے، ہر نام عیب ختم کرتا ہے، اور ہر نام بے اولادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ناکامیوں کے لیے، اور ایسے لوگ جو ناکامی کی انتہا تک پہنچ چکا ہے ان کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے. ہر نام میں طاقت تاثیر ہے، ہر نام میں عزت اور برکت ہے، ہر نام میں شان و شوکت ہے، ہر نام کے اندر خلوص اور کمال ہے. اور جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے ماتھے کو ذلتوں سے بچائے گا. اگر آپ نے اپنی پیشانی کو آج رحمتوں کے رنگ بھرنے ہیں، برکتوں کے رنگ بھرنے ہیں، عنایتوں کے رنگ بھرنے ہیں، تو پھر یہ آج مسواک کا عمل. اب یہ عمل طاقتور کتنا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو جس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بیٹی کا مسئلہ ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، گھر کے قرضے ہوں، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی کینسر، کوئی روگ ہو، کوئی قرضے ہوں، کوئی ناکامیاں ہوں، کوئی دل کی آس اور امید ہے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کوئی ایسی ناکامی ہو جو دور نہ ہو رہی ہو، کوئی زندگی کی مشکل ہو، تنگی ہو، تلخی ہو، نسل در نسل مسائل ہوں، بے سکونی ہو، جادو جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، ناکامیاں ہیں، اور وہ ساری ناکامیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر یہ جو پڑھا حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. کر دیا. اب میں حضور کے گھرانے کے نام، حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، نواسے اور نواسیاں، اب میں ان سب کا نام لیتا جاتا ہوں. آپ سب کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتے جائیں. یہ آج ان ہستیوں کے نام پڑھے ہیں، اب ان ہستیوں کا وسیلہ دے کے دعا کرنے لگے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح تمام مخلصین کو بہترین لنگر پیش کیا گیا اور اس کے بعد تمام آنے والے مخلصین کو شیخ الوظائف نے انفرادی طور پر اسم اعظم کا دم فرمایا. ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین اپنے مسائل، مشکلات و پریشانیوں کا حل پانے اس دم میں شامل ہوئے اور مخلصین نے منہ مبارک کی زیارت کی. گلیوں میں حلوہ پوری اور شربت الائچی کی سبیل مسلسل چلتی رہی. شیخ الوظائف کی دوسری روحانی نشست ہوئی جس میں شیخ الوظائف نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی عشق
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارنے پر درس فرمایا۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک زندگی میں ایک عزم کرنا ہے، اور وہ یہ عزم کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پل کو ربیع الاول بنانا ہے، ہر سانس کو، ہر لمحے کو، ہر صبح کو، ہر شام کو ربیع الاول بنانا ہے۔ یاد رکھیے گا، عشق دنوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق لمحوں کا محتاج نہیں ہوتا، عشق مہینوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو میں کملی والے سے محبت کروں گا، آپ کی غلامی کا سوچوں گا۔ عشق ہر پل ہوتا ہے، ہر سانس ہوتا ہے، ہر لمحہ ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر گام ہوتا ہے، ہر قدم ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے۔ نشست کے اختتام پر شیخ الوظائف نے 5 روحانی عمل اجتماعی طور پر کروائے۔ جس وقت بندہ یہ رنگ اپنی ہاتھوں میں رکھتا ہے اور اپنے سامنے رکھتا ہے، جس وقت یہ بندہ یہ رنگ، اس وقت دنیا میں جتنے بھی بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی بکھرے ہوئے رنگ ہیں، وہ سارے بکھرے ہوئے رنگ کائنات کی فضاؤں میں، ہواؤں میں موجود ہیں۔ وہ رنگ، وہ سارے کے سارے رنگ ان رنگوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر رنگ میں ایک اپنی طاقت ہے، ہر رنگ میں اپنی شفا ہے، ہر رنگ میں اپنی تاثیر ہے، اور ہر رنگ میں اپنا ایک کمال ہے۔ پھر وہ رنگ میرے جسم میں اتر جاتے ہیں اور میرے جسم کے روگ، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ اور سارے کے ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ رنگوں کی دنیا، رنگوں کی دنیا، یہ 7 رنگ ہیں، یہ نلکی ہے، یہ رنگوں کی دنیا ہے۔ ایسے نہ سمجھیے گا سائنس رنگوں کو مانتی ہے، سائنس مانے یا نہ مانے، روحانیت کی دنیا، روح کی دنیا، عملیات اور وظائف کی دنیا، اس کے مستند حوالے موجود ہیں۔ اگلا عمل جو ہے سیب اور لونگ کا عمل ہے، سیب اور لونگ کا عمل ہے۔ نسلوں میں بے اولادی ختم کرانے کے لیے عمل، اور جن کو سیب اور لونگ کی ضرورت نہیں، وہ اس نیت سے عمل میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ میری نسلوں کو بے اولادی کا روگ نہ دکھانا، اور جتنے بے اولاد ہیں ان سب کا آپ تصور کر لیں۔ اے اللہ میرے پاس تو اولاد ہے، جن کی اولاد نہیں میں ان کا تصور کر لیتا ہوں۔ جو مخلوق کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا پہلے بھلا کرتا ہے۔ یہ سینکڑوں سالوں، صدیوں سے یہ مستند حوالے موجود ہیں۔ اب نالین مبارک کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو لیمینیشن کرا کے اپنی پرس میں رکھیں، تھیلی میں رکھیں۔ سدا بہار نور اور رحمت کی چھائیں ہمیشہ رہیں گی، اپنے پاس رکھیں۔ جب بھی مشکل پریشانی آئے تو اس نالین مبارک کا کارڈ اپنے سر پر رکھ کر وجدان، توجہ اور پورے درد کی کیفیت سے پڑھیں گے۔ بحق کے خاتم النبیین، بحق کے خاتم النبیین۔ اس نے کہا میرے بیڑے تر جاتے ہیں، میری کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ میں نے درود تاج پڑھا تھا۔ یہ تو میرے کملی والے کا درود ہے، ان کی شان ہے، ان کی محبت ہے، ان کے ساتھ عشق ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آئیں درود تاج کا ایک عمل ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آخری پیکج ہے، اس کے بعد اختتامی الوداعی دعا ہے۔ جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا اور سنا اس کا مقصد حل ہوتا ہے، جس بیماری کے لیے وہ بیماری ختم، وہ مسئلے حل، اور حتیٰ کہ اس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو صدیوں سے آزمودہ ہیں۔ جس تکلیف، جس بیماری، جس جادو اثرات اور بندشوں کے لیے، حتیٰ کہ آسیب کے لیے، امراض کے لیے، وبا کے لیے، برس کے لیے، اچانک موت اور درازی عمر کے لیے، اور دین و دنیا کے نقصان نہ پہنچیں، اس کے لیے بہت طاقتور عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا۔ بہت زبردست عمل ہے قصیدہ بردہ شریف کا، اور اس قصیدہ بردہ شریف کا کو ہم سنیں گے توجہ سے، دھیان سے، اور سنتے ہوئے اپنی مقصد، اپنے مسائل
अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करेंगे। महफिल के इख्तिताम पर शेख उल वज़ाइफ ने सूरह कुरैश और या कहारों के 120 दिन के चिल्ले का इख्तितामी अमल करवाया। आखिर में शेख उल वज़ाइफ ने एक पुरकैफ दुआ फरमाई और आने वाला मजमा खुशियाँ और खुशहालियाँ समेट कर रुखसत हुआ। इस आने वाली तेरी बंदियां और बंदे जब घरों में लौटे, इनके चेहरे पे नूर, इनकी पेशानियों में नूर, इनकी उंगलियों से नूर, इनके रुएं से नूर निकले। उस नूर से इनके घरों को आबाद कर दे, इनकी नस्लों को शाद कर दे, इनके कारोबार को कुशादा कर दे, इनको औलाद की झोलियां भर दे, इनकी नस्लों में बे औलादी ना दे, कर्जे ना दे, तलाके ना दे, और ए मौला बीमारियां ना दे, नफरतें ना दे, उल्फतें अता फरमा, उल्फतें अता फरमा। या रसूल अल्लाह रक़त ऐनाया शौक़न वलिद